بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا منصرہ نیوز کو دیا۔ یہ الیکشن جو حالیہ گزرے جنرل الیکشن بڑے ٹف الیکشن تھے اور پورے پاکستان میں ایک لہر چلی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس لہر میں اس سیلاب میں بڑے بڑے بہ گئے۔ منصرہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ لیا، مقابلے میں آیا، تو میاں صاحب کس طرح رہ گئے؟ آپ صاحب اس میں اتنا بڑا کامیاب جلسہ کرایا، وہ بھرپور کمپین چلی، ووٹ بھرپور ملے، اس کے باوجود میاں صاحب رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے خود ہی کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوئے بڑے ٹف الیکشن تھے، ہر جگہ اس طرح کی مطلب صورتحال تھی، ظاہری صورتحال اور تھی، رزلٹ نکلے کچھ اور تھے۔ اور یہاں میں بھی تقریباً کئی الیکشن لڑ چکا ہوں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صورتحال تھی، اس میں بالکل واضح بات تھی کہ ہماری جیت تھی الحمدللہ۔ پھر میاں نواز شریف صاحب تو ہمارے لیڈر ہیں الحمدللہ، نہ صرف ایک حلقے سے نہیں، پورے پاکستان کے اور انٹرنیشنل لیڈر ہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ ہار جائیں۔ اور یہاں مانسہرہ میں جہاں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو جلسہ ہوا تھا، اسی میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میاں صاحب کامیاب ہیں۔ تو یہ جو صورتحال بہت سارے اور علاقوں میں اس طرح کی رہی ہے، یہاں پر بھی اب اس طرح کا رزلٹ آ گیا جس کی توقع نہیں تھی۔ میں الیکشن جو لڑا ہوں تو میرے مقابلے میں جو آپ کو پتہ ہے شخص آیا ہے، وہ تو کبھی یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، ان نہ کوئی اس کو جانتا تھا، نہ اس کا پہلے اس نے اس بات کا اظہار کیا، نہ مطلب ہے کسی کو پتا تھا۔ اچانک 25-30 دن پہلے آیا، داخلہ کیا، اور اس نے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے لیے۔ تو آپ کو پتا ہے 1,03,000 وہ لے سکتا تھا؟ امپاسبل، کسی صورت میں نہیں۔ مجھے پتا ہے یہاں ٹھیک ہے سیاسی خاندان ہے، دوسرے لوگ وہ وقتاً فوقتاً الیکشن لڑتے رہے، کبھی جیتتے ہیں کبھی ہارے ہیں، ان لوگوں کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک نیا آدمی جو کبھی نہ پہلے الیکشن میں سوچا بھی اس نے شاید نہیں ہوگا، نہ مطلب ہے اس نے کبھی اس طرح کی کوئی کمپین چلائی ہے، یہاں پر جو 20-25-30 دن میں ہوئے، سوائے جھنڈے لگانے کے، بینر لگانے کے اور گاڑیاں دوڑانے کی، یہ اس کی کمپین تھی۔ کوئی منشور بھی نہیں تھا، کوئی پارٹی کا بات بھی نہیں تھی۔ لیکن جو لیے ہیں، ہم خود حیران ہیں کہ اتنے ووٹ ہو، میرا خیال ہے جو اس نے وہ نہیں لے سکتا تھا۔ الیکشن صاف شفاف تھے یا اس پہ کوئی دھاندلی تھی؟ دیکھیں نا، یہ تو سامنے رزلٹ ہے نا، اسی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میاں صاحب کے بارے میں، یہ جو پاکستان کا بڑا لیڈر ہے، بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اور پھر مانسہرہ سے جو الیکشن لڑا ہے، کیپٹن صفدر صاحب نے ان کو دعوت دی، ہم نے دعوت دی، تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہار سکتے تھے۔ ہارے نہیں ہیں، میاں صاحب بھی جیتے ہوئے تھے۔ جو بھی ہوا صورتحال وہ انشاءاللہ ابھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ یہ جو پٹیشن وغیرہ ہیں اس میں جو صورتحال ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ قبل از وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑے بڑے جو بہت سارے اور لوگ جن کے ساتھ جو سلوک ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی بات ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو الیکشن ہوتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ کارکردگی دیکھ کر دیتے ہیں، وہ منشور دیکھ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب ہے عوام کے سامنے کچھ چیز ہوتا ہے۔ اب میاں صاحب کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب نہ صرف مانسہرہ، کسی پاکستان کے کسی حصے سے الیکشن لڑیں تو میرے خیال میں وہ ضرور جیتے، اور یہ اس لیے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ 2013 سے لے کر 2017 تک 18 تک اس دور میں جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کے ہر صوبے میں جو اس دور میں موٹر وے جیسے منصوبے، ڈیم جو بنائے گئے ہیں، اس کے ساتھ مطلب ہے جہاں لوگوں کی سہولت کے لیے بجلی گیس پہنچائی گئی ہے، ریکارڈ ہے، تو کون اس کو بھول سکتا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں مطلب ہے یہ اب اس کو دیکھنا بھی یہ چاہیے کہ یہ جو صورتحال رہی یہ اس کی کیا وجہ ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں، صورتحال کا دیکھا جائے، ایک سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق مطلب ہے سیاستدان بھی ہے، سیاستدان جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے وہ اپنا
ایک آئینی رول ادا کریں جو ان کا فرض بنتا ہے. ادارے جو ہیں وہ صحیح ان کو مکمل طور پر اپنی آزادی سے کام کرنے کا موقع ملے, وہ اپنے اس میں ڈومین میں رہ کر کام کریں, تو یہ سسٹم اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا, خود آئے تھے, اور لا کر جو کچھ ان کے اس پارٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں ہوا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میاں صاحب آئے, لایا گیا یا آئے, وہ سیاسی لیڈر ہیں, اور سیاسی لیڈر آتے ہیں جب عوام سے باہر تو نہیں رہ سکتے, عوام سے علیحدہ تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. میاں صاحب تیسری چوتھی دفعہ ہے, پہلے بھی وہ گئے, پھر آئے, عوام نے اعتماد کیا, یہ چوتھی دفعہ بھی آئے. اب بھی آپ نے دیکھا کہ عوام نے بھرپور استقبال کیا. 21 اکتوبر کو جو مینار پاکستان میں استقبال ہوا تھا, یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا, اور پاکستان کے عوام تھے, پاکستان سے باہر سے نہیں آئے تھے, ان کے ساتھ صرف وہ خود آئے تھے, پاکستان کے عوام تھے. لیکن یہاں جو صورتحال اس کے بعد پیدا ہوئی, اسی کے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ یہ کس طرح ہوئی ہے اور کس طرح مطلب ہے, یعنی جو رزلٹ آئے. دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی اکثریت آئی ہے, وہاں پر مطلب ہے الحمدللہ بہت اکثریت ہے. اسی طریقے سے دوسرے آپ نے دیکھا حکومت بھی وہاں بنی. یہاں پر بھی بہت سارے جو ابھی مرکز میں جو مسلم لیگ نون ہے تو اکثریت سے جیتی ہے, اسی لیے حکومت بھی تو بنی ہے نا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو بنے تو مسلم لیگ کے وزیر اعظم بنے. اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اعلان تھا, کیونکہ پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اکٹھی تھی, اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مطلب اس وقت تحریک چلی, جس کے نتیجے میں حکومت بنی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب بھی حکومت تو خیر مسلم لیگ کی ہے, لیکن اصل بات جو ہے کہ 2/3 میجارٹی مسلم لیگ نون کو ملنی چاہیے تھی. 2/3 میجارٹی ملنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے 2017 میں کام رکا تھا, اس کو آگے مزید بڑھایا جائے, اور ایک مضبوط حکومت جو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے, خوشحال رکھنے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے. آج بھی مطلب ہے اس کی ضرورت ہے, یہ بعد میں بھی اس طرح کی جماعتوں کی ضرورت ہوگی. یہ آج یہ بات غلط ہے, ٹھیک ہے کہ دباؤ کے تحت یہ حکومت بنی ہے, مخلوط حکومت کس طرح بنائی گئی ہے؟ نہیں, جو بات دیکھو نا سامنے نا, جو رزلٹ آئے اس کے مطابق پھر مطلب حکومت اسی طریقے سے بن سکتی تھی نا. اب رزلٹ سامنے جو آ گئے, اب اس میں مل کر حکومت بنائی جا سکتی تھی, اور پہلے بھی یعنی پی ڈی ایم میں اور جو اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور یہ سارے اکٹھے تھے نا جی, انہوں نے حکومت مطلب اس وقت جو چلائی ہے. اب حکومت بنی تو انہوں نے مل کر بنائی ہے, جو رزلٹ آئے ساروں نے مل کر بنائی. چلے بہت شکریہ سردار صاحب. آخری بات آپ سے یہ کریں گے کہ آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور جب سے سیاست میں آئے, مرکز میں جب سے بھی آپ رہے, کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی, یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, سب کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ کابینہ میں دوسری دفعہ توسیع ہو گئی, آپ کا نام نہیں آیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی شکست کا بدلہ لیا جا رہا ہے. نہیں, یہ ایک ویسے افواہیں اور بالکل غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ افواہیں چلا رہے ہیں.